بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وہ دھاگا جسے بار بار کاٹا اور جوڑا جائے وہ دھاگا نہیں رہتا بلکہ گانٹھوں کا ٹکڑا رہ جاتا ہے۔ اسی طرح رشتوں میں احتیاط کریں ورنہ بار بار کاٹے اور جوڑے جانے سے رشتے بھی صرف نام کے رہ جاتے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے سنا گیا، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرما رہے تھے، مجھ سے زیادہ حدیثیں بیان کرنے سے بچو۔ جو شخص میرے بارے میں بات کرے تو وہ صرف حق یا سچ کہے۔ جس شخص نے میرے بارے میں ایسی بات منسوب کی جو میں نے نہیں کہی تو وہ اپنا ٹھکانہ آگ میں رکھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جو بھی شخص مسلمانوں کا حاکم بنایا گیا اور اس نے اس کے معاملے میں خیانت کی اور اسی حالت میں مر گیا تو اللہ تعالیٰ اس پر جنت کو حرام کر دیتا ہے۔ استغفر اللہ۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، نظر کا لگنا حق ہے۔ اگر کوئی چیز تقدیر پر سبقت لے جانے والی ہوتی تو وہ نظر ہوتی۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان ہے، جو دوسرے کو نقصان پہنچائے اللہ اسے نقصان پہنچائے گا، اور جو دوسرے کو تکلیف دے اللہ تعالیٰ اسے تکلیف دے گا۔ ماں کو جنت لے جائے گا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ اس ذات کی قسم جس کے ہاتھ میں میری جان ہے، جو بچہ اپنی والدہ کے پیٹ میں روح پھونکے جانے سے پہلے ہی ساکت ختم ضائع ہو گیا، اور اگر اس کی والدہ صبر کرتے ہوئے اپنے اس بچے پر ثواب کی امید رکھے تو وہ بچہ بھی اپنی والدہ کو پکڑ کر جنت میں لے جائے گا۔ یہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جب کوئی آدمی کسی جسمانی مصیبت میں مبتلا ہو جاتا ہے تو اللہ تعالیٰ نیکیاں لکھنے والے فرشتوں سے کہتے ہیں، میرا بندہ جب تک میری آزمائش کی قید میں ہے تم اس وقت تک اس کے شب و روز کی نیکیوں کے معاملات لکھتے رہو۔ سب سے بڑی زیادتی یہ ہے کہ کوئی آدمی ناحق کسی مسلمان کی بے عزتی کرے۔ خوبصورتی تو ختم اور تبدیل ہو جاتی ہے لیکن سیرت نہ ہو تو ختم ہوتی ہے، لیکن سیرت نہ تو ختم ہوتی ہے نہ تبدیل۔ ہر عمل کا ایک مکافات عمل ہے اور یہی اللہ کا قانون ہے، اس لیے صبر کرو اور اللہ کا انصاف دیکھو۔ جو انسان فجر کی نماز نہیں پڑھتا اور کہتا ہے کہ میں اللہ سے ڈرتا ہوں، وہ انسان جھوٹا ہے، کیونکہ رب العالمین سے ڈرنے والا کبھی فجر نہیں چھوڑتا۔ اللہ پاک ہم سب کو فجر پڑھنے کی توفیق دے۔ اگر آپ کے پاس سوال کے جواب میں دلیل نہیں ہے تو کوئی بات نہیں، مگر گالی گلوچ جاہل ہونے کی نشانی ہے۔ فیصلہ آپ نے کرنا ہے۔ دھوکہ کھانے کے بعد تقریباً ہر انسان پہ ایک وقت ایسا ضرور آتا ہے جب اس میں بلا وجہ کی دوستیاں، زبردستی کے تعلقات اور غیر ضروری گفتگو کرنے کی چاہ ختم ہو جاتی ہے۔ پریشان ہونا انسان کے انسان ہونے کی دلیل ہے، لیکن پریشان رہنا انسان کا اللہ پر یقین نہ ہونے کی دلیل ہے۔ تمہاری روتی آنکھوں نے جو شکوے کیے ہیں وہ اللہ نے سنے ہیں۔ مومن صرف اپنی ذات میں نہیں جیتا، ایک طرف وہ اپنے رب کو راضی کرتا ہے اور دوسری طرف بندوں کی خیر خواہی کرتا ہے۔
اپنا قیمتی وقت ضائع نہ کریں، ہر لمحہ، ہر اس چیز سے فائدہ اٹھانا سیکھیں جو آپ کے میزان کو بھاری کر دے۔ غلط کام غلط ہی ہوتا ہے، نیت اچھی ہونے سے کوئی حرام یا مکروہ کام جائز نہیں ہو جاتا۔ وہ سب یوسف علیہ السلام کو کنویں کی گہرائی میں پھینکنے پر راضی ہو گئے، لیکن اللہ نے انہیں تخت پر بلند کیا۔ اس لیے ہمیشہ یاد رکھیں، ہوتا وہی ہے جو اللہ چاہتا ہے، لہٰذا اس کی مخلوق سے مت ڈریں بلکہ صرف اللہ سے ڈریں۔ کبھی کبھار ساتھ بیٹھے لوگوں سے زیادہ ہزاروں میل دور بیٹھے لوگ آپ کی مسکراہٹ کی وجہ بن جاتے ہیں۔ جوانی میں ہر قدم پھونک پھونک کے رکھیے، کہیں ایسا نہ ہو کہ لکھیں آپ لیکن آپ کا لکھا ہوا آپ کی اولاد پڑھے۔ اپنی آنے والی اولاد کے مستقبل کی خاطر خود کو اللہ کی مدد سے دنیا کے فتنوں سے بچائیں۔ زمین کے اوپر کوئی بھی عمل کرنے سے پہلے کچھ لمحے کے لیے صرف ایک بار سوچیں کہ ہمارا یہ عمل زمین کے نیچے ہمارے لیے کس نتیجے کا باعث ہوگا۔ اللہ صبر شکر ادا کرنے والوں سے بہت محبت کرتے ہیں۔ محنت کا پھل، مصیبت کا حل اور آنے والا کل سب اللہ کے ہاتھ میں ہے۔ اللہ کی محبت انسانوں سے محبت کرنے سے عطا ہوتی ہے جو اس کی اشرف تخلیق سے پیار نہیں کرتا، وہ خالق سے محبت نہیں کرتا۔ اور زندگی میں کچھ غم ایسے بھی ہوتے ہیں جو ہر خوشی میں یاد آ جاتے ہیں۔ اپنے رب پر یقین رکھیں، وہ آپ کے ساتھ ہے، وہ آپ کی سوچی گئی تدبیر سے کئی گنا بہتر تدبیر سے معاملے کو سنبھال لے گا۔ زندگی یوں ہی نہیں گزرتی، رویوں میں لچک اور دلوں میں گنجائش رکھنی پڑتی ہے۔ عورت کے بناؤ سنگار پر صرف اس کے محرم کا حق ہے۔ مایوس وہ ہوتا ہے جو اللہ پر یقین نہیں رکھتا، اور محروم وہ ہوتا ہے جو اللہ کی نعمتوں کا شکر ادا نہیں کرتا۔ ہم اپنی غلطیوں سے زیادہ اپنی شرافت کی قیمت ادا کرتے ہیں۔ خدا کو ناراض کر کے لوگوں کو راضی نہ کرو، کیونکہ لوگوں کے بدلے دوسرے لوگ مل سکتے ہیں مگر خدا کے بدلے دوسرا خدا نہیں مل سکتا۔ ڈپریشن اور نماز، تم جسے ڈپریشن کہتے ہو وہ تمہارے نماز نہ پڑھنے کا نتیجہ ہے۔ کسی انسان کو وہ پتھر سمجھ کر ٹھوکر مت مارو بلکہ اسے تراش کر دیکھو، وہ ہیرا ہو۔ نفرت سے گناہ نہ کرو، گناہ گار سے نہیں۔ نفرت سے گناہ کرو، گناہ گار سے نہیں، شاید وہ آپ کی محبت میں آ کر گناہ کرنا ہی چھوڑ دے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اذان اور اقامت کے درمیان دعائیں رد نہیں ہوتی، لہٰذا دعا مانگا کرو۔ دنیا آخری دور سے گزر رہی ہے، دعا ہے میرا اور آپ کا خاتمہ ایمان پر ہو، لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ۔ زندگی اس اذان سے شروع ہوتی ہے جس کی نماز نہیں ہوتی، اور ختم اس نماز پر ہوتی ہے جس کی اذان نہیں ہوتی۔ دوسروں کی مدد کیا کرو، خدا تمہاری مدد کرے گا۔ دوسروں کو سکون دینے والا کبھی بے سکون نہیں رہتا۔ مشکل وقت میں ہمیشہ دعا مانگا کرو، کیونکہ جہاں انسان کا حوصلہ ختم ہوتا ہے وہاں سے اللہ پاک کی رحمت شروع ہوتی ہے۔ کسی کو خیر کے الفاظ کہہ دینا بھی صدقہ ہے۔ خیر بانٹیں، خیر سے رہیں۔ تم اپنے نصیب کو برا مت کہو، یہ تمہارا نصیب ہی تو ہے کہ تم محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی امت ہو۔ جن کو علم ہو جائے کہ اللہ بڑے غور سے سنتا ہے
تو پھر وہ اپنی کہانی کسی اور کو نہیں سناتے۔ خود سے کمزور لوگوں کی عزت کرنا شروع کر دو، اللہ تعالیٰ طاقتور لوگوں سے تمہاری عزت کروانا شروع کر دیں گے۔ اگر تمہیں ایک دوسرے کے اعمال کا پتہ چل جائے تو تم ایک دوسرے کو دفن بھی نہ کرو۔ اللہ نے تمہارے عیب چھپا رکھے ہیں، اس پر شکر ادا کرو۔ سب سے خوبصورت آنکھیں وہ ہوتی ہیں جو اللہ کے خوف سے اشک بار ہو جاتی ہیں، اور سب سے خوبصورت دھڑکن وہ ہوتی ہے جو اللہ کا نام سنتے تیز تیز دھڑکنے لگتی ہے۔ کچھ لوگ آپ کے جذبات کے ساتھ اتنی چالاکی سے کھیلتے ہیں کہ آپ ہر چیز کا قصوروار خود کو سمجھتے ہیں۔ بھولتا تو کوئی نہیں، بس یاد کرنے کے بہانے ختم ہو جاتے ہیں۔ یہی سچ ہے۔ تعلقات چاہے مختصر ہی رکھیں لیکن منافقت نہ کریں۔ جاہل کی ایک خصوصیت یہ بھی ہے کہ وہ پوری بات سننے سے پہلے جواب دیتا ہے۔ اللہ پاک ہر حال میں، ہر مشکل گھڑی میں، مایوسی کے اندھیروں میں روشنی کی کوئی ایک کرن، آنے کا کوئی ایک راستہ ہمیشہ کھلا رکھتا ہے۔ بے شک میرا اللہ بہترین کارساز ہے۔ وہ شخص احمق ہے جو دشمنوں کو دوست بنانے کی لالچ میں دوستوں کو دشمن بنا لے۔ گلاب کی ان پتیوں کی طرح بنو جو اپنے مسلنے والے کے ہاتھ میں بھی خوشبو دیتی ہیں۔ برا وقت بہت شفاف آئینہ ہے جو بہت سارے چہرے واضح کر دیتا ہے، اور اچھا وقت بادلوں کی طرح ہے جو سورج کی تپش تک کو روک دیتا ہے۔ لوگوں کو دعا کے لیے کہنے سے بہتر ہے آپ ایسا عمل کریں کہ لوگ خود آپ کے لیے دعا کریں۔ وقت اور دولت دو ایسی چیزیں ہیں جو انسان کے اختیار میں نہیں۔ وقت انسان کو مجبور اور دولت مغرور بنا دیتی ہے۔ اگر آپ کے پاس دینے کے لیے کچھ نہیں تو اپنے چہرے پر ہلکی سی مسکراہٹ کو سجا لو۔ یقین کرو آپ کا یہ تحفہ دوسروں کے لیے سب سے بہترین تحفہ ہوگا۔ لوگوں کو اس طرح معاف کر دیا کرو جس طرح تم اللہ سے امید رکھتے ہو کہ وہ تمہیں معاف کر دے گا۔ زندگی اتنی مصروف بنا لو کہ دوسروں کے عیب دیکھنے کا وقت ہی نہ ملے۔ زندگی کو جینا پڑتا ہے اپنے لیے کم اور دوسروں کے لیے اور اپنوں کے لیے زیادہ۔ ہتھوڑے کے آخری وار سے پتھر ٹوٹ جاتا ہے، لیکن اس کا یہ مطلب نہیں کہ پہلے وار بیکار تھے۔ حقیقت بس یہ ہے کہ کامیابی مسلسل کوششوں کا نتیجہ ہوتی ہے۔ وہ جگہ چھوڑ دو جہاں تمہارے جذبات اور تمہارے الفاظ کی قدر نہ ہو، چاہے وہ کسی کا گھر ہو یا کسی کا دل ہو۔ پیسہ انسان کو اوپر لے جا سکتا ہے لیکن
انسان پیسہ اوپر نہیں لے جا سکتا۔ ہمت مت ہارو، کیونکہ پہاڑ سے نکلنے والی نہروں نے آج تک کسی سے نہیں پوچھا سمندر کتنا دور ہے۔ یہ ایک ایسی گھٹیا سوچ ہے، لوگ کیا کہیں گے، اللہ کا ڈر نکال کے لوگوں کا خوف دل و دماغ پہ غالب کر دیتی ہے۔ ہم جس احسان فراموش معاشرے کا حصہ ہیں، وہاں سونے کی پلیٹ میں بھی کچھ دیا جائے تو چمچ نہ ہونے کا شکوہ رہتا ہے۔ درد دینے کے ماہر ہیں کچھ لوگ اور کچھ لوگ درد سہنے کے۔ بس ظرف ظرف کی بات ہے۔ اسلام میں عورت کا رتبہ اور مقام بہت بڑا ہے، اور جس چیز کا رتبہ اور مقام بڑھ جاتا ہے اس کی ذمہ داریاں بھی بڑھ جاتی ہیں۔ کامیاب لوگ اپنے فیصلوں سے دنیا بدل دیتے ہیں، اور کمزور لوگ دنیا کے ڈر سے اپنے فیصلے بدل دیتے ہیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا رنگ سفید روشن تھا، پسینہ مبارک کی بوند حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے چہرہ مبارک پر نظر آتی جیسے موتی۔ پسینہ مبارک کی بوند حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے چہرے پر ایسے نظر آتی جیسے موتی۔ روزانہ اس دنیا سے لوگوں کا رخصت ہوتے رہنا زندہ رہنے والوں کے لیے بہت بڑی نصیحت ہے۔ اے اللہ، مجھے اپنی محبت میں ایسا مکمل کر دے کہ مجھے تیری رضا کے علاوہ کوئی چاہت نہ رہے، آمین۔ یا اللہ، آزمائشوں کے قابل نہیں ہیں ہم، بس اپنی رحمتوں سے نواز دے۔ مخالفت ڈٹ کر کریں لیکن منافقت کبھی نہ کریں۔ مخالفت جرأت مند، دلیر اور خاندانی لوگ کرتے ہیں، لیکن منافقت بزدلوں اور بد نسلوں کی صفت ہے۔ مسکراہٹ اور معذرت رشتوں کو مضبوط کرتی ہے۔ معاف کر دیا کریں، آپ کو بھی تسکین ملے گی۔ تعریف کے محتاج نہیں ہوتے سچے لوگ، پھولوں کو کبھی عطر لگایا نہیں جاتا۔ ان لوگوں کو وضاحتیں دے دے کر اپنے وقت اور سکون کو برباد نہ کرو، جو ہمیشہ آپ کو غلط سمجھنے کے لیے مصروف عمل رہتے ہیں۔ نرم الفاظ پر خرچ کچھ نہیں ہوتا، لیکن ان کی قیمت بہت زیادہ ہوتی ہے۔ جب انسان خاموش ہو جائے اور اپنے حق کے لیے بھی نہ بولے تو سمجھ جاؤ وہ اپنے اندر بہت کچھ دفن کر چکا ہے۔ صبر ایک ایسی سواری ہے جو اپنے سوار کو کبھی گرنے نہیں دیتی، نہ کسی کے قدموں میں، نہ کسی کی نظروں میں۔ اصولوں کے لیے جنگ کرنا بہت آسان ہے، اصولوں کے مطابق زندگی گزارنا بہت مشکل ہے۔ رشتوں کا نہ ہونا اتنا تکلیف دہ نہیں جتنا کہ رشتوں کا ہوتے ہوئے احساس کا مر جانا ہے۔ تعلقات جلد ٹوٹنے کی وجہ یہ ہے کہ ہم ایک دوسرے کو سمجھتے کم اور پرکھتے زیادہ ہیں۔ کبھی کبھی ہم تھک جاتے ہیں یہ ثابت کرتے کرتے کہ بے شک ہمارا طریقہ غلط تھا، پر ارادہ نہیں۔
وقت کے ساتھ ساتھ بہت کچھ بدل جاتا ہے، لوگ بھی، رشتے بھی، احساس بھی، اور کبھی کبھی ہم خود بھی۔ کسی کے ماضی پر اس کی تذلیل کرنے سے پہلے سوچ لو کہ کہیں اس کا ماضی تمہارا مستقبل نہ بن جائے۔ جب خواہشات مر جاتی ہیں تو بس سمجھوتے باقی رہ جاتے ہیں، پھر ہم خوش ہوں یا اداس، اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا۔ بات صرف احساس کی ہے، کسی کو دو پل میں ہو جاتا ہے اور کسی کو صدیوں بعد بھی نہیں ہوتا۔ زیادہ سمجھدار اور زیادہ بیوقوف میں کوئی فرق نہیں ہوتا، کیونکہ یہ دونوں کسی کی نہیں سنتے۔ اس شخص کو کوئی نہیں بدل سکتا جس شخص کو اپنے اندر کوئی غلطی نظر نہ آتی ہو۔ کبھی جو زندگی میں تھک جاؤ تو کسی کو کانوں کان خبر نہ ہونے دینا۔ لوگ ٹوٹی ہوئی عمارت کی اینٹ تک اٹھا کر لے جاتے ہیں۔ بے شک نماز ہی بہترین ساتھی ہے، دنیا سے قبر تک، قبر سے حشر تک، اور حشر سے جنت تک۔ کبھی قدرتی موت نہیں مرتے رشتے، ان کو ہمیشہ انسان ہی قتل کرتا ہے، کبھی نفرت سے، کبھی نظر اندازی سے، اور کبھی غلط فہمی سے۔ معاشرے کے بدترین لوگ وہ ہیں جو کمزور کی غلطی پر شور مچاتے ہیں، طاقتور کی غلطی پر مجرمانہ خاموشی اختیار کرتے ہیں۔ اگر آپ کے ساتھ ناانصافی اور زیادتی کی حد ہو جائے تو صرف اتنا سوچ کر خاموش ہو جانا کہ جو ذات اوپر بیٹھی ہے وہ بہت بے نیاز ہے۔ بے شک میرا اللہ بہترین کارساز ہے۔ ہارنا تب ضروری ہوتا ہے جب لڑائی اپنوں سے ہو، اور جیتنا تب ضروری ہوتا ہے جب لڑائی اپنے آپ سے ہو۔ کسی گناہ کا عام ہو جانا اسے حلال نہیں کر دیتا، بلکہ عذاب الہی کا خطرہ مزید بڑھا دیتا ہے۔ رب کی تقسیم سے انکار کرنا حسد ہے۔ بھلا اس سے بہتر کون جانتا ہے کہ ہم کس چیز کے کتنے مستحق ہیں؟ جو لوگ آپ سے بغض یا حسد کرتے ہیں ان سے نفرت نہ کریں، کیونکہ یہی اصل میں آپ کے فین ہیں، جنہیں مکمل یقین ہے کہ آپ ان سے بہتر ہیں۔ یہ میرا ظرف ہے کہ میں نے اس کو چھوڑ دیا، ورنہ لوگ تو سانپوں کو مار دیتے ہیں۔ پرسکون وہ ہے جس کو کم یا زیادہ کی فکر نہیں۔ درختوں پہ اوقات سے زیادہ پھل لگ جائے تو اس کی ڈالیاں ٹوٹنا شروع ہو جاتی ہیں۔ انسان کو اوقات سے زیادہ مل جائے تو وہ رشتوں کو توڑنا شروع کر دیتا ہے۔ انجام آہستہ آہستہ درخت اپنے پھل سے محروم ہو جاتے ہیں اور انسان اپنے رشتوں سے محروم ہو جاتے ہیں۔ تنقید سے پہلے تحقیق، الزام سے پہلے ثبوت، اور اختلاف سے پہلے دلیل رکھنا اعلیٰ شخصیت کی علامت ہے۔ محبت کی پہلی شرط
عزت ہے، اور جو عزت نہیں دے سکتا اس کی محبت جھوٹی ہے۔ حالات ہمیشہ کمزور کرتے چلے گئے اور میرا اللہ مجھے پہلے سے زیادہ مضبوط کرتا رہا۔ انسان کوئی بھی برا نہیں ہوتا، لوگ اسے برا بنا دیتے ہیں۔ بعض اوقات وقت ساتھ نہیں دیتا اور کبھی کبھی آس پاس کے لوگوں میں بھڑکانے والوں کی تعداد کچھ زیادہ ہو جاتی ہے۔ انسانوں کے اندر وہ کمزوریاں تو بہت عام ہیں، بھلانے کے قابل باتوں کو یاد رکھنا اور یاد رکھنے کے قابل باتوں کو بھلا دینا۔ ہم نفرتوں کے اتنے عادی ہو چکے ہیں کہ محبت کرنے والے کو بھی شک کی نگاہ سے دیکھتے ہیں۔ قبول کرنے سے پہلے جو مرضی تحقیق کرو، مگر جب قبول کر لیا تو نبھا جانا ہی کمال ہے۔ یاد رکھیں، جو لوگ آپ کو غلط سمجھتے ہیں وہ مرتے دم تک آپ کو غلط ہی سمجھیں گے، کیونکہ آپریشن نظر کا ہو سکتا ہے، نظریے کا نہیں۔ حق اور حقیقت کو تلاش کرنا پڑتا ہے۔ افواہیں تو گھر بیٹھے آپ تک پہنچ جاتی ہیں۔ ٹھیک ہے، مان لیا کہ معاملات تمہارے ہاتھ میں نہیں، لیکن تم بھی مان لو کہ جس کے ہاتھ میں سارے معاملات ہیں وہ بہت غفور و رحیم ہے۔ بے شک میرا اللہ بہترین کارساز ہے۔ کبھی کبھار خاموش رہ کر لوگوں کے رویوں کو محسوس کریں، یقین جانیے آپ بہت سے غلط فیصلوں سے بچ جائیں گے۔ اگر تم حق پر ہو تو کچھ بھی ثابت کرنے کی ضرورت نہیں، وقت خود گواہی دے گا تمہارے حق پہ ہونے کی۔ انسان جو زہر دوسروں کو دیتا ہے اسے چکھے بغیر نہیں مرتا۔ احتیاط کیجیے، بعض لوگوں کے مرنے سے بہت سے لوگ مر جاتے ہیں اور بعض لوگوں کے مرنے سے بہت سے لوگ جینے لگتے ہیں۔ یہ اپنے اپنے کردار کا نتیجہ ہے۔ کبھی بھی کسی کو کمتر نہ سمجھنا، کیونکہ 10 روپے کا پین بھی 10 کروڑ کا چیک سائن کرنے کے کام آتا ہے۔ بعض لوگ آپ کو اپنی آنکھوں سے نہیں بلکہ ان لوگوں کی آنکھوں سے دیکھتے ہیں جو آپ کے عیوب بیان کرتے ہیں۔ ایسے اندھوں کے سامنے اپنی صفائیاں پیش کرنا بے سود ہے۔ منافق کے ساتھ یارانہ دوستی نہ رکھو، کیونکہ وہ بہت بڑا چال باز ہوتا ہے۔ یہ بھیڑیے کے ساتھ کھاتا ہے، کتے کے ساتھ بھونکتا ہے اور چرواہے کے ساتھ روتا ہے۔ ہمیشہ پاگلوں سے دوستی کر لو، سمجھدار لوگ مشکل میں کام نہیں آتے۔ میں نے دیکھے ہیں مشکلوں میں بدلتے ہوئے لہجے، میں نے ہر بار ساتھ دیتا صرف خدا دیکھا ہے۔ چاہت کے جو درخت تھے وہ بانجھ ہو گئے، خود غرضیوں نے رکھ دی محبت سمیٹ کے۔ جمع کر دی گئی دولت کبھی ساتھ نہیں جاتی، لیکن دولت کمانے کے لیے اگر گناہ کیے ہیں تو وہ ضرور ساتھ جاتے ہیں۔ زندگی بہت تلخ ہے اور اس میں لوگ اپنے اپنے حصے کا زہر ملانا ثواب سمجھتے ہیں۔ اگر کوئی کسی کے جذبات کے ساتھ کھیل کر خود کو تیز ترین سمجھتا ہے تو وہ تیز ترین نہیں بلکہ
گھٹیا ترین انسان ہے۔ جو شخص آپ کے کردار اور اخلاق سے بغض رکھے اسے تلوار سے نہیں صبر سے سزا دیں۔ زندگی آسان نہیں ہوتی، اسے آسان بنایا جاتا ہے، کچھ صبر کر کے، کچھ برداشت کر کے اور کچھ نظر انداز کر کے۔ اگر دنیا میں تمہیں کبھی شدت سے غم ملے تو میرے غم کو یاد کر لینا، تمہارے غموں کا وزن ہلکا ہو جائے گا۔ امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ جس زبان سے جھوٹ نکلنا بند ہو جائے اس زبان سے نکلی ہوئی ہر دعا قبول ہوتی ہے۔ ہر شخص کو آپ راضی نہیں رکھ سکتے، یہ کام چمچے اور منافق لوگ ہی کر سکتے ہیں۔ باضمیر، سچے اور بااصول لوگوں سے اکثر لوگ ناراض اور ناخوش ہوتے ہیں۔ حساب رکھا کریں۔ آج کل لوگ پوچھ لیتے ہیں تم نے میرے لیے کیا کیا ہے؟ کبھی کبھی چپ رہنا شکایت کرنے سے زیادہ بہتر ہوتا ہے، کیونکہ جن کو ہماری شکایت سے فرق نہیں پڑتا ان کے سامنے اپنے الفاظ ضائع کرنے کا کیا فائدہ؟ ہمیں پتہ بھی نہیں ہوتا کہ ہمارا رب کس کس مقام پر ہمیں گرنے سے پہلے تھام لیتا ہے۔ وہ جگہ چھوڑ دو جہاں تمہارے احساس اور تمہارے الفاظ کی قدر نہ ہو، پھر چاہے وہ کسی کا گھر ہو یا کسی کا دل۔ آخری زمانے میں جو چیز سب سے کم ملے گی وہ بھروسہ مند دوست اور حلال رزق ہوگا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اگر جھک جانے یعنی عاجزی اختیار کرنے سے تمہاری عزت گھٹ جائے تو قیامت کے دن مجھ سے لے لینا۔ زبان سے معاف کرنے میں وقت نہیں لگتا، لیکن دل سے معاف کرنے میں عمریں بیت جاتی ہیں۔ سکون چاہتے ہو تو مکانوں پہ نہیں انسانوں پہ خرچہ کرو۔ تکلیف انسان نہیں دیتا، اس کے الفاظ اور لہجے چیر دیتے ہیں، اور کبھی کبھی سامنے والے کی غلط سوچ زیادہ مار دیتی ہے۔ تکبر سے بچتے رہو، کیونکہ یہی وہ پہلا گناہ ہے جس کے ذریعے اللہ پاک کی نافرمانی کی گئی۔ دنیا بھی بڑی عجیب جگہ ہے۔ جب چلنا نہیں سیکھا تھا تو کوئی گرنے نہیں دیتا تھا، اور جب سے چلنا سیکھا ہے تو قدم قدم پر لوگ گرانا چاہتے ہیں۔ جو لوگ دوسروں کا جینا مشکل کرتے ہیں ان کا مرنا آسان نہیں ہوتا۔ انسانی سمجھ کا معیار اتنا ہے، اگر اسے جانور کہا جائے تو ناراض اور شیر کہا جائے تو خوش ہو جاتا ہے، حالانکہ شیر بھی جانور ہے۔ جب تم نماز نہیں پڑھتے تو یہ مت سوچو کہ وقت نہیں ملا، بلکہ یہ سوچو کہ تم سے ایسی کون سی خطا ہوئی ہے کہ اللہ نے تمہیں اپنے سامنے کھڑا کرنا بھی پسند نہیں کیا۔ میں نے انسانوں سے متاثر ہونا چھوڑ دیا ہے، کیونکہ لوگ وہ نہیں ہوتے جو نظر آتے ہیں، اپنے وہ ہوتے ہیں جن کو درد کا احساس ہو، ورنہ حال تو راستے میں آنے جانے والے بھی پوچھ لیا کرتے ہیں۔ ایک حد کے بعد انسان سب کچھ چھوڑ دیتا ہے۔ روٹھنا، منانا، شکایت کرنا،
گلے شکوے، اور پھر دل ایسے ہو جاتا ہے کہ کوئی بات کرے تو بھی ٹھیک، نہ کرے تو بھی ٹھیک۔ سہنے والوں کو اگر صبر آ جائے تو کہنے والوں کی اوقات دو کوڑی کی رہ جاتی ہے۔ حق پر صرف وہی شخص صبر کرتا ہے جو حق کی فضیلت کو اچھی طرح جانتا ہے۔ یہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا قول ہے۔ جھوٹ کا بھی ایک ذائقہ ہوتا ہے، خود بولو تو میٹھا لگتا ہے اور کوئی دوسرا بولے تو کڑوا۔ نہ جانے کون سی شہرت پہ انسان کو ناز ہے، انسان تو اپنے آخری غسل کا بھی محتاج ہے۔ جھوٹے انسان کی اونچی آواز سچے انسان کو خاموش کرا دیتی ہے، لیکن سچے انسان کی خاموشی جھوٹے انسان کی بنیاد ہلا دیتی ہے۔ آج کل تو رشتہ دار ان لکڑیوں کی مانند ہو چکے ہیں جو دور ہوں تو دھواں دیتے ہیں اور اکٹھے ہو جائیں تو آگ لگا دیتے ہیں۔ انسان کو اس کے حالات نہیں، خیالات پریشان کرتے ہیں۔ حالات تو وقت کے ساتھ بدلتے رہتے ہیں، لیکن خیالات کو بدلنا آسان نہیں ہوتا۔ آپ جو دیکھتے ہیں اس پر یقین مت کیجیے، کیونکہ دیکھنے میں تو نمک بھی چینی ہی کی طرح لگتا ہے۔ زندگی نے موت سے پوچھا، لوگ کیوں مجھ سے اتنا پیار کرتے ہیں اور تم سے اتنی نفرت؟ موت نے جواب دیا، کیونکہ تم ایک خوبصورت جھوٹ ہو اور میں تلخ حقیقت۔ خاموشی تمام سوالوں کا بہترین جواب ہے اور مسکراہٹ ہر حالات کا بہترین رد عمل ہے۔ تعلق برقرار رکھنا ہو تو اچھائی بیان کرتے رہو، تعلق ختم کرنا ہو تو سچائی بیان کر دو۔ کبھی بھی خود کو اتنا قیمتی مت سمجھنا کہ ہر کوئی تمہیں دل سے نکال دے، کیونکہ جس چیز کی قیمت زیادہ ہوتی ہے اسے لوگ چھوڑ دیتے ہیں۔ دوبارہ گرم کی گئی چائے اور سمجھوتا کیا ہوا رشتہ، دونوں میں پہلے جیسی مٹھاس اور ذائقہ کبھی نہیں رہتا۔ کچھ لوگوں کے ساتھ خون کا رشتہ بھی نہیں ہوتا مگر اپنوں والی خوشبو آتی ہے۔ دراصل رشتے خون کے نہیں، احساس کے ہوتے ہیں۔ جو لوگوں کا درد محسوس کرتے ہیں وہ کبھی دوسروں کے درد کی وجہ نہیں بنتے۔ دوست وہ ہوتا ہے جو آپ کے بارے میں سب کچھ جانتے ہوئے بھی آپ سے پیار کرتا ہے۔ بھروسہ خود پر کرو تو طاقت بن جاتی ہے، دوسروں پر کرو تو کمزوری بن جاتی ہے۔ دنیا کا سب سے اچھا گفٹ وقت ہوتا ہے، کیونکہ آپ اگر کسی کو اپنا وقت دیتے ہو تو آپ اسے اپنی زندگی کا وہ پل دیتے ہو جو کبھی لوٹ کر نہیں آتا۔ جب لوگ راستے الگ کرنے کا فیصلہ کر لیتے ہیں تو سب سے پہلے وہ رابطے کم کر دیتے ہیں۔ حسد ایک زہر ہے جسے انسان خود پیتا ہے
اور توقع دوسروں کے مرنے کی کرتا ہے۔ اچھا سوچیں اور اچھا بولیں، کیونکہ بدگمانی اور بد زبانی دو ایسے عیب ہیں جو انسان کے ہر کمال کو زوال میں بدل دیتے ہیں۔ اگر تو بیکار پتھر ہے تو کسی صاحب علم کے پاس بیٹھ گوہر بن جائے گا۔ اگر تم عظمت کی بلندیوں کو چھونا چاہتے ہو تو اپنے دل میں انسانیت کے لیے نفرت کے بجائے محبت آباد کرو۔ تکلیف میں صبر سے کام لو، کیونکہ سونے کو آگ سے آزمایا جاتا ہے اور مومن کو تکلیف سے۔ کچھ لوگوں سے نفرت نہیں ہوتی، بس ان کی کچھ باتیں سوچ کر ان کو محبت دینا مشکل ہو جاتا ہے۔ برائی کی مثال ایسے ہے جیسے پہاڑ سے نیچے اترنا، ایک قدم اٹھاؤ تو باقی اٹھتے چلے جاتے ہیں، اور اچھائی کی مثال ایسے ہے جیسے پہاڑ پر چڑھنا، ہر قدم پچھلے قدم سے مشکل، مگر ہر قدم پر بلندی ملتی ہے۔ کاش کہ کوئی ایسا آئینہ ہو جو چہرہ نہیں نیت دکھا دے۔ راستہ ایک ہی تھا، فرعون ڈوب گیا، موسیٰ علیہ السلام گزر گئے۔ یقین اللہ پر رکھو، راستے پر نہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد، جو عورت ننگے سر بے پردہ گھر سے باہر جائے تو اس عورت کے ساتھ 4 آدمی جہنم میں جائیں گے، پہلا اس کا باپ، دوسرا اس کا خاوند، تیسرا اس کا بھائی، چوتھا اس کا بیٹا۔ اس حدیث کو جتنا ممکن ہو اتنا پھیلائیں۔ ہماری زندگی میں آنے والے آدھے سے زیادہ طوفانوں کو تو ہماری نمازیں ہی روکے رکھتی ہیں۔ ہر چیز ہم لوگ پیسوں سے خرید سکتے ہیں، لیکن عزت اور نصیب اور قسمت نہیں خرید سکتے پیسوں سے۔ کوشش کریں زندگی کا ہر لمحہ اپنی طرف سے سب کے ساتھ اچھے سے اچھا گزاریں، کیونکہ زندگی نہیں رہتی لیکن اچھی یادیں ہمیشہ زندہ رہتی ہیں۔ زندگی بہت مختصر ہے، سمجھ آتے آتے گزر جاتی ہے۔ دل میں کوئی بات نہ رکھیں، نہ جھگڑے طویل ہونے دیں، معاف کر دیں، کیونکہ معاف کر دینا اللہ کو پسند ہے۔ اتنی کوشش ضرور کیا کریں کہ کوئی آپ کی وجہ سے رب کے سامنے نہ روئے۔ اچھے انسان میں بھی ایک برائی ہوتی ہے، وہ سب کو اچھا سمجھ لیتا ہے۔ اچھے لوگوں کا تمہاری زندگی میں آنا تمہاری قسمت ہوتی ہے، اور انہیں سنبھال کر رکھنا تمہارا ہنر۔ شکوے بہت عزت دار ہوتے ہیں، سب کے ساتھ نہیں ہوتے اور سب کے سامنے بھی نہیں ہوتے۔ ہر بات کہہ دینے کی نہیں ہوتی، کچھ باتیں سننے کی بھی ہوتی ہیں، کچھ سمجھنے کی، کچھ جذب کر لینے کی، اور کچھ سہ جانے کی بھی ہوتی ہیں۔ اچھی بات کو صدقہ جاریہ سمجھ کر دوسرے لوگوں تک ضرور پہنچائیے۔ اللہ پاک ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔